دوستو، ایک دن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں گزشتہ امتوں کا کوئی عجیب واقعہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوستو، 3 آدمیوں کا قصہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المجوب میں روایت کرتے ہیں۔ صحیح احادیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نماز مروی ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ امتوں کا کوئی عجیب واقعہ سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم سے پہلے ایک امت کے 3 افراد کسی جگہ جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے ایک غار میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے اندر جا کر سو رہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑکھڑا کر اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں اب اس سے کوئی رہائی نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ صورت ہے کہ اپنے کسی پرخلوص عمل کو خداوند تعالیٰ کے حضور بطور سفارش پیش کریں۔ چنانچہ ایک نے کہا، میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس چند بکریوں کے علاوہ دنیا کی کوئی دولت نہ تھی کہ ان کا دودھ میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اور میں روزانہ جنگل سے ایندھن کا ایک گٹھڑا لایا کرتا تھا جس کی قیمت ان کی اپنی خوراک پر خرچ کرتا تھا۔ ایک رات میں ذرا دیر سے گھر آیا تو میری بکریوں کا دودھ دھونے اور ان کی غذا کو اس میں بھگونے سے پہلے ہی وہ سو گئے۔ میں وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہا تھا کہ صبح ہو گئی تو وہ بیدار ہوئے۔ جب وہ کھانا کھا چکے ہیں تو پھر میں بیٹھا اور وہ کہنے لگے، اے خدایا، اگر میں اس معاملے میں سچا ہوں تو ہمارے لیے کشادگی پیدا فرما اور ہماری فریاد رسی کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس پتھر نے ایک جنبش لی اور شگاف ظاہر ہو گیا۔ دوسرے آدمی نے کہا، میرے چاچا کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، میرا دل اس پر فریضہ ہو گیا۔ میں اس کو اپنی طرف دعوت دیتا تھا لیکن وہ مانتی نہ تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بڑے بہانوں سے 120 دینار میں نے اس کو بھیجے تاکہ وہ ایک رات میرے ساتھ خلوت کرے۔ وہ راضی ہو گئی، لیکن جب وہ میرے پاس پہنچ گئی تو میرے دل میں حق تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا اور میں نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ دینار بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ پس اس نے کہا، اے خدایا، میں نے جو کچھ کہا ہے درست ہے تو ہمیں رہائی نصیب فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس پتھر میں ایک دفعہ پھر جنبش پیدا ہوئی اور وہ شگاف زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ اسے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ چنانچہ تیسرے آدمی نے بیان کیا، میرے پاس مزدوروں کی ایک جماعت کام کرتی تھی۔ جب کام ختم ہو گیا تو تمام مزدوروں نے اپنی اجرت مجھ سے وصول کر لی، لیکن ان میں سے ایک غائب تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے ایک بکری خرید لی۔ دوسرے سال بکریاں 2 ہو گئی اور تیسرے سے وہ 4 ہو گئی۔ اس طرح ہر سال ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ چند سال گزرنے پر بہت سا مال جمع ہو گیا۔ وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں آپ کے ہاں کام کرتا تھا، مجھے اب اس کی اجرت کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے دیجیے۔ میں نے اسے کہا، جاؤ، یہ تمام بکریاں تمہارا مال ہے، انہیں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے وہ مال اس کو دے دیا اور وہ لے گیا۔ اب اس نے کہا، اے خدایا، اگر میں اس معاملے میں سچ کہہ رہا ہوں تو ہمارے لیے کشادگی بھیج۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ پتھر غار کے دہانے سے دور ہٹ گیا یہاں تک کہ وہ تینوں باہر نکل آئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔